حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله صدق اللہ العظیم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوئم کا یکم محرم کو یوم شہادت تھا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں کی تھیں اور اب کچھ باتیں مکمل کرتے ہیں کہ یہ وہ شاہکار رسالت ہے کہ جس کے لیے نبی پاک نے خود دعا فرمائی تھی، اور اس لیے ان کی ہر بات میں خدا کی تائید نظر آتی ہے۔ کتنے معاملات ہیں جو انہوں نے کیے، نبی پاک سے مشورہ کیا، اللہ نے وحی بنا کے اتار دی، اور ان کے یہاں پہ یہ دنیا کا واحد حکمران ہے کہ جو عدالت کے بلانے پر عدالت میں مدعی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جج نے اب یہ چاہا کہ امیر المومنین آئے ہیں، ان کے لیے کرسی پیش کرو، تو آپ نے فٹ بولا کہ اے جج صاحب، آپ نے پہلی بے انصافی کر دی ہے، اس لیے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں آپ کی نگاہ میں برابر ہونے چاہیے، یہ بے انصافی آپ مت کرو۔ اور دوسری، جس وقت کے دو بڑی عالمی طاقتیں، سپر پاورز، اہل فارس اور اہل روم، ان کو یکے بعد دیگرے شکست ہو گئی تھی، اور مال غنیمت کے ڈھیر مکانوں جتنے اونچے لگے پڑے تھے، سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ ایسے موقع پہ ایک سوالی کا، ایک سپاہی کا یہ سوال کہ اے امیر المومنین، آپ نے ہمارے ساتھ بے انصافی کی ہے، اور جو کپڑا ہمیں اپنی لمبی قمیض کے لیے ملتا ہے وہ آپ نے زیادہ لے لیا ہے، ہماری تو قمیض نہیں بن سکتی تھی، آپ کی اتنی بڑے قد پہ کیسے بن گئی؟ یہ نہیں کہ ان کی زبان بند کر دی جاتی یا اس کو پکڑ لیا جاتا، یا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر اس کا جواب دے گا، اور اسی وقت کھڑے ہو کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بولا کہ میں نے اپنے حصے کی قمیض اپنے ابا کو دے دی تاکہ اس سے ان کی قمیض بن جائے، اس لیے کہ ان کی تو ممکن ہی نہیں تھی، اور میری بھی کم کپڑا ملنے سے وہ مشکل بن رہی تھی، تو اس لیے میں نے اپنا حصہ کپڑے کا ابا کو دیا تو ان کی قمیض بن گئی۔ تو سائل فوراً بولتا ہے اب ہم سنتے بھی ہیں، اب ہم مانتے بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے عظموں پر حکمرانی کرنے والا امیر المومنین اس کے اس سوال سے جزبز نہ ہوا، کان اس کے لال نہیں ہو رہے، چہرہ غصے سے سرخ نہیں ہو گیا، بلکہ ایسا اس کا حق دیا کہ وہ خود بولا کہ اب ہم مانتے بھی ہیں، اب ہم سنتے بھی ہیں۔ دنیا عموماً ایسا نہیں کرتی، اور یہ وہ حکمران ہے کہ جو ساری رات خدمت کے لیے بھاگتا ہے کہ کل خدا کے جہاں جواب دینا ہے۔ تو وہ جب کہا گیا کہ آپ اتنی ہمت کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا سوال بھی امیر المومنین سے ہوگا، مجھ سے ہوگا، تم لوگوں نے جواب نہیں دینا، میں نے جواب دینا ہے۔ اور بے چینی سے ساری رات دوڑتے تھے، اور اس عورت کے گھر میں اپنے بچے کے لیے رشتہ لے کے پہنچ گئے جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اماں خدا کا خوف کرو، دودھ بیچتی ہو تو دودھ میں پانی نہ ملاؤ، یہ بے ایمانی ہے۔ اور وہ ماں کہہ رہی تھی اتنے دودھ سے پھر گزارا نہیں ہوتا، کچھ ملاوٹ کریں گے تو کچھ پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو یہ جب دروازے پہ سن کے چلے گئے، اور دوسرے دن اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگنے پہنچ گئے۔ یہ ہیں وہ ہمارے خلفاء کہ جن کی وہ مثالیں ہیں کہ دنیا ان کو مانتی ہے، اور اس لیے دنیا نے یہ بولا تھا، بڑے رائٹرز لکھ گئے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام کا نفاذ ہوتا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات دیا کریں، کمنٹس لازمی دیا کریں۔